وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1089، آیات 32 سے 37، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 31، آیت نمبر 30 سے پڑھ لیتے ہیں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے اکٹھے، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ ان یکون مع الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، مالکا اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے،
تو یہاں سے اب نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ یعنی ابلیس کے بارے میں ہے۔ ابلیس اس محفل میں موجود تھا، فرشتوں کی اس محفل میں موجود تھا، اور ابلیس جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان من الجن، یہ جن تھا اصل میں، ابو الجن، جنوں کا باپ، جیسے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح جنوں کا باپ جو ہے وہ ابلیس۔ باقی اس کی اولاد ہے، اور اولاد میں نیک و بد بھی ہوتے ہیں، اس کی ابھی مطلب بحث نہیں ہے اس کی، ابھی تو انکار کی بات ہے۔ جن وہاں موجود تھا اور اس مجلس کو حکم سجدہ تھا، اس نے بھی سجدہ کرنا تھا، تو اس نے پھر اپنی عقل استعمال کی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، تو میں بہتر ہوں اس سے۔ تو بہرحال یہاں جو مضمون ہے، یہ واقعات جو ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور مختلف انداز سے، لیکن میں یہیں پہ جو واقعہ ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ابلیس نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، یہ میرا کام نہیں ہے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں یا جو بھی۔ دوسری جگہ تکبر فاستکبر کے الفاظ آئے ہیں، اور انا خیر منہ کے الفاظ آئے ہیں دوسری جگہ۔ بہرحال انکار کر دیا۔ رب کے حکم سے جو بھی مخلوق انکار کرے گئی، یہ آج کے واقعے میں یہ ایک نقطہ ہمارے لیے سمجھ کے لیے ہے کہ شیطان اب اس کو تو شیطان ہی کہیں گے نا، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ شیطان، رب کے حکم سے انکار کرنا شیطان کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں مردود ہو جانا ہے۔ ایک نصیحت یہ آپ نوٹ کر لیں، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آپ کو معلوم ہو جائے، پھر آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اطاعت کرنی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، سمعنا و اطعنا۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ سنے اور اطاعت کرے، اور عقل کو استعمال نہ کرے، حکم کے مقابلے میں عقل کا استعمال نہ کرے۔ آج تو دیکھ لیں، ہم نے اپنی عقل کو فوقیت دے دی ہے، دین کا جو کام ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں، اور لیکن جو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہاں اس میں یہ ہے، یعنی اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہاں مردود کر دیا گیا۔ فَإِن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ، اس مقام سے نیچے چلے جاؤ، اب تم مردود ہو۔ یعنی اس مقام میں جو بھی مقام تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، تو جو بھی اس کی تفاصیل ہیں اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن حکم ہوا، اس نے انکار کر دیا، مردود ہو گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت اور طریقہ ہے، سامنے کرام نوٹ کر لیں۔ آج ہم مردود ہیں، مسلمان قوم مردود ہو چکی ہے، من حیث القوم۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، تو یہ عملاً اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل نے جو ہے یعنی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت سے نوازا تھا، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا، مخالف ہو گئے، قبول نہیں کیا، نہیں مانی بات، الزامات لگائے ان پر بھی اور ان کی والدہ ماجدہ پہ بھی،
اور اپنے تئیں ان کو پھانسی تک پہنچا دیا، تو پھر وہ بھی مردود ہو گئے۔ دیکھیں یہ امامت کسی کو دینا یا چھیننا یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ مسلمان جب تک قرآن پر قائم تھا تو اس کے ہاتھ میں اقوام کی امامت تھی، کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، نہ اس کے سامنے ٹھہر سکتا تھا۔ اب سب اس پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہم پر سب لوگ چڑھے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگ ہم پر چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کچل رہے ہیں، مسل رہے ہیں، لیکن ہم آواز تک نہیں بلند کر سکتے۔ ایک ہندو ہے وہاں پہ ہندوستان میں، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے وطن میں بھی ہمارے جو مسلمان ہیں، جو برائے نام ہیں، جو بھی ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں، اور دوسرے درجے کی دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سیکولر۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہندو توا جو ہے وہاں غالب ہے، اور جس طریقے سے موقع موقع پہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں۔ ہمارا چین ہے ساتھی، اور بڑے ہم بلندبان دعوے کرتے ہیں اس کی دوستی کے، پہاڑوں سے اونچی اور شہد وہ سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ اس طریقے سے ہم الفاظ استعمال، یہ دوستی بڑی سچی ہے، بڑی مخلصانہ ہے، اور یہ وہ۔ لیکن وہاں پہ ایک اور مسلمان، آج 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، فروری کے مہینے 18 تاریخ، تو مسلمان بھائیوں پہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں، قرآن شریف بند، اور روزہ نو، نماز نو، مسجدوں پہ تالا، اور جیلوں میں لاکھوں یعنی بنائے ہوئے ہیں، جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور ذہن یعنی تربیت کیا، ذہن کو بدل لیں۔ اور بی بی سی جو ہمارا بی بی سی جو برطانیہ کا ادارہ ہے وہ تحقیقات کر رہا تھا، تو آج اس وقت کی خبر یہ ہے کہ ان پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ تم نے ہمارے وطن نہ آنا ہے، نہ اس کو رپورٹنگ کرنی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، مسلمان آپ نے چیخ چیخ کے یہ مطالبہ کر کے کہ پاکستان میں ہم لا الہ الا اللہ نافذ کریں گے، لیکن چین جو ہے اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں، میں صرف مردود کی بات کر، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیوں شیطان مردود ہوا، کیوں اپنے رتبے سے گر گیا؟ انسان اگر اللہ کی اطاعت کے سامنے سر نہ جھکائے، نافرمانی پہ اتر آئے، تو یہ مردود ہے۔ ہر وہ شخص، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم سے صریح انکار کر دے عملاً، یہ دیکھیں ہمارا انکار جو ہے یہ عملی طور پہ ہے، ہم زبانی طور پہ تو انکار نہیں کرتے، لہٰذا جب آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تو آپ پہ ہم کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، چند ایک دکھاوے کے اعمال کر رہے ہیں، تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا قانونی حساب سے، لیکن عملی طور پہ ہم انکار کر چکے ہیں۔ یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لیں اچھے طریقے۔ دیکھیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہماری منزل دنیا بن چکی ہے، دنیا کے سامنے دنیاوی مفادات ہمیں عزیز ہیں اخروی مفادات سے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو اگر آپ پھیلائیں اور پھر آپ خود دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دلائل اور اس کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کے انبار کی۔ دنیاوی مفادات ہمیں اخروی مفادات پر، یعنی اخروی مفاد کو چھوڑ کے ہم دنیا کے مفاد کو لے لیتے ہیں، اور اخروی تو ہمارا کوئی مفاد ہے ہی نہیں۔ سچی بات اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ اخروی ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ وہ گھر میں جو بیٹھی ہے نا خاتون خانہ اور اس کا میاں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں اللہ کی رضا کی کوئی ذرہ بھر پرواہ ہے؟ نو، زبان سے تو کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو یہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، نماز، ذکر، اذکار،
تسبیحات، ایک دوسرے سلوک قرآن کے مطابق تو نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے انکار تو اس کا نتیجہ مردود ہونا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نیکوکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ یہ اصول ہیں سامنے کرام، اللہ کی رحمت کے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو بہرحال اس جو ہم نے چند آیات پڑھی ہیں، اس میں یعنی دوسرا نقطہ یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، پھر انسان لعنتی بھی ہو جاتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں شیطان سے کوئی الگ سلوک نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ کے حکم سے انکار کا نتیجہ مسلسل انکار، بما کانوا یکفرون، یہود کے بارے میں مسلسل انکار۔ آج ہمارا مسلسل انکار نہیں ہے، صدیاں ہو گئی ہیں جی ہمارے انکار کی۔ زبان حال سے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، زبان حال سے، اے اللہ تیرے حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ تیری ہدایت قرآن، نہ تیرے پیغمبر کا طریقہ ہمیں منظور ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جیسا چاہیں گے زندگی گزاریں گے۔ یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں، تو مسئلہ تو پھر یہاں بگڑ جاتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ کچھ کم نہیں ہے، یہ سزا کچھ کم نہیں ہے، آپ مردود ہو جاتے ہیں، راندہ درگاہ، رجیم راندہ درگاہ، دھتکارے ہوئے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا، ابھی سورہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے۔ تو تم ذلیل ہو جاؤ گے اور دھتکارے ہوئے ہو جاؤ گے۔ مسئلہ دیکھیں شیطان اور انسان کے ساتھ مسئلہ ایک ہے، یہ بات کبھی نہ سمجھیں۔ دیکھیں ہم یہ واقعات تو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ شیطان اور آدم، اور یہ بلکہ سارے قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے تو جانتے نہیں ہیں، بہت ہی یعنی شرمناک بات ہے اپنے لیے سمجھنا قرآن کو، لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن تو ہمارے لیے ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم یہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ تو پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے ہو۔ یعنی بارگاہ الہی کا، یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا جاتا ہے ہر وہ شخص، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو۔ اپنے اوپر بھی تو لے نا، کیوں بس آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے اور مسلسل کرتے چلے جائیں گے اور اس پر آپ کو استقامت بھی دکھائیں گے، پھر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لعنتی ہیں۔ اگر اللہ کی ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، اور آپ کا مخلص، دیکھیں ہم مخلص تو ہیں لیکن دنیا کے ساتھ اپنے مفادات آپ کو عزیز ہیں، تو پھر لعنتی ہیں آپ، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ قال، اچھا بس اس میں تھوڑا سا یہ ایک نقطہ میں آخری بیان کر دوں کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے بلا چون و چرا ماننا ہے، اور معبود اسے ہی کہتے ہیں جس کی آپ بلا چون و چرا اطاعت کریں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے حکم ماننا ہے خوشی سے، محبت سے، پیار سے، کہ محبوب کا حکم ہے میں تو مانوں گا، میں تو جان بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، سب کچھ قربان کرنے کو آپ اگر تیار ہیں تو پھر تو آپ مومن ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا پھر اس نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے عرض کیا میرے رب اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
یعنی یہ دشمنی اس نے اختیار کر لی انسان سے. قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول ہے، تمہیں مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما اغویتنی، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی یہی طریقہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، لیکن ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. دیکھیں اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی کافی ہمارے لیے مضمون ہے. تو ایک تو اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. دیکھیں یعنی اگر قبول نہ کرتا، یہ تو ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس میں کہ بھئی شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تمہیں بہکائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں، اور کس طریقے سے بہکائے گا، کیوں بہکائے گا، یہ بھی اس میں واضح ہو رہا ہے. دیکھیں دشمن، یہ میں نے مضمون اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے بہت اس پہ کلپ بنائے ہوئے میں نے، میرے یوٹیوب چینل ہے اس میں موجود ہیں، شارٹ کلپس ہیں. ویسے بھی میں بتاتا رہتا ہوں لیکن آج میں پھر بتاتا ہوں. یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دیکھیں انسان کی جو منزل ہے وہ اوپر ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. تو اللہ منزل ہے ہماری. اب اس کے لیے کوئی مخالفانہ قوتیں ہوں گی تو تب ہمارا کام بڑھے گا. شیطان، نفس و شیطان دراصل یہ اللہ تک جانے کے لیے ان کے وسوسات، ان کا بہکانا اور پھر آپ کا قبول نہ کرنا، اس وجہ سے آپ کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. نفس شیطان رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے، آپ ان رکاوٹوں کو عبور کرتے رہتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ تمام رکاوٹوں پر عبور حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ یعنی ویسی میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں. آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ یعنی آپ دوڑ رہے ہیں، زمین کو آپ دھکیلیں گے پیچھے تب آپ آگے بڑھیں گے. زمین پر قدم رکھیں گے، اس کو پیچھے دھکیلیں گے تو پھر آپ ہر قدم پھر آپ کا آگے ہوگا. لیکن آپ اگر چلنا بند کر دیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ہوا میں بلند ہو گئے، مثال کے طور پہ، یہ تو آپ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، ہوا میں آپ میں طاقت پرواز نہیں ہے، نہ آپ کے پر ہیں، اور زمین سے آپ کے قدم اٹھ گئے، 1 فٹ جو ہے آپ زمین سے اوپر ہو گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور پھر آپ سے کہا جائے کہ بھئی آگے بڑھو، تو آپ کہنے والوں کو کہیں گے میرے تو پاؤں زمین پر لگ ہی نہیں رہے، میں کیسے آگے چلوں، میں تو ہوا میں ہوں، 1 فٹ اوپر ہوں زمین سے، اور میرے تو پر نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں. تو زمین کو پیچھے دھکیلنا، یہ تمام یہ قدرت کا قانون یہی ہے سب نکرام. آپ ایک چیز کو ایک عمل کرتے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پہ کچھ کام ہوتا ہے. شیطان کا آپ مقابلہ کرتے ہیں، نفس کا، شیطان کا، نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں کا.
جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے، یعنی آپ اگر اس کا دفاع کر لیتے ہیں، اس پہ قابو پا لیتے ہیں، تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، آپ کی روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ وہ شاعر نے ایک مضمون باندھا ہے، بڑا اچھا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اسی طرح پھر کام ہوتا ہے، یعنی ہوا مخالفانہ ہوا چلتی ہے، اسی سے پھر اب دیکھیں یہ پیغمبروں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ یعنی دعوت پھیلی کیسے؟ یہ تو لوگوں کا مخالفانہ رویہ تھا، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلتا رہا۔ مثال کے طور پہ کہ مکے کی بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے رہتے تھے، تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک اسکیم بنائی تھی کہ بھئی حج میں تو بہت لوگ آئیں گے، یہ اپنا کام کرے گا، تو یعنی ان کے جانے سے پہلے ہم مختلف گروپ بنا کے لوگوں میں ہم تقسیم ہو جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں پر جادو کرتا ہے، اس کی باتیں جادو اثر رکھتی ہیں، لہٰذا تم ان کی بات نہ سننا۔ تو یہ پروپیگنڈا انہوں نے، اب یہ ہے کہ ہر کام سے جو یعنی انسان کو جس کام سے روکا جائے تو وہ ایک تجسس رکھتا ہے۔ اب شوگر کے مریض ہیں، وہ ان کو میٹھا بند ہے مثال کے طور پہ، لیکن وہ دل چاہتا ہے اس کا۔ ایک عربی کی مقولہ بھی ہے کہ انسان جس کام سے اس کو روکا جائے اس کا حریص ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ تبلیغ کی میں بات کروں، حضور کے جانے سے یعنی انہوں نے ایسی پروپیگنڈا مشینری پھیلائی، حضور کی تو ایک ذات تھی اور وہ تو بہت سارے لوگ آتے تھے، تو سارے حج کے قافلے میں انہوں نے یہ خبر تو ہر ایک مشتاق ہو گیا کہ چلو بات، کہ دیکھو بات تو سنیں کہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ کیا ہے، تو سب لوگوں میں ان کی خبر پھیل گئی۔ اب یہ انہوں نے تو مخالفانہ رویہ، نتیجے میں اسلام کی وہ تجسس بڑھ گیا لوگوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اشتیاق کہ بھئی یہ کیسا جادو ہے جو لوگوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ساری باتیں اور تو اللہ تعالیٰ جو ہے مخالفانہ رویے جو ہے یہ انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا، ابھی ٹائم بھی ذرا کم ہے، لیکن ایک بات میں مدینے کی بھی آپ کو بتاؤں۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب تو حقیقت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، تو اب وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ پھر آئی، جب حدیبیہ کا وہ صلح نامہ ہو گیا۔ میں زیادہ ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن وہی جو انہوں نے روک لیا مسلمانوں کو، تو وہی فتح مبین کو اس نے یعنی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، ہم نے آپ کو فتح مبین، حالانکہ وہ صلح جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کی، جو شرائط انہوں نے لکھی صلح کے لیے حضور نے ان کو قبول کر لیا، اگرچہ بعض مقامی طور پہ جو بعض مسلمان تھے ان کو ناگوار تھا، لیکن یہ تو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ مخالفانہ جو رویے ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اگر نفس ہے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ ابھی تو میں رک جاتا ہوں، یہ مضمون تھوڑا سا بیچ میں مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا درس اسی جگہ سے پھر شروع کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین
قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں. قال فاخرج منها فإنك رجيم. خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔